بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سرمئی پیشانیاں محنت کے نور سے چمک رہی تھیں، ٹی شرٹس کی آستین میں پھنسی ہوئی ان کے کسرتی بازوؤں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں ظاہر کر رہی تھی کہ ان کڑیل مردوں کا خمیر صرف اور صرف محنت سے اٹھا تھا۔ گودی کی شب و روز کی سرگرمیاں ان کے دم سے چل رہی تھیں۔ گرد و پیش سے بے پرواہ ہو کر گزرنے والے وہ تھائی مزدور اپنے ان ہم وطنوں کی بھاری اکثریت کی نمائندگی کر رہے تھے، جنہیں عیش و عشرت اور آوارگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اپنے زور بازو سے نہ صرف اپنی روزی کماتے تھے بلکہ اتنا کچھ کماتے تھے کہ اس کے بل پر ان کے وطن کا مراعات یافتہ طبقہ عیش کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں ستائشی نظروں سے ان لوگوں کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ میری نگاہیں کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھیں جسے اختیار کر کے میں ممنوع علاقوں سے گزرے بغیر ساحل تک پہنچ سکوں۔ میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے ایک سستے سے ریستوران سے چوفان نکلتا ہوا نظر آیا۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور فضا میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر تقریباً دوڑتا ہوا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ مجھے شبہ ہوا کہ چوفان نے اس ریستوران سے برآمد ہونے کی اداکاری کی ہے۔ در حقیقت وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ بینکاک جیسے وسیع اور گنجان آباد شہر میں دو مخصوص افراد کا یوں یکجا ہونا کم از کم میرے لیے حیرت ناک تھا۔ میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ چوفان میرے قریب آیا اور والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ ماسٹر، تم اس مشینی اور بدبودار فضا میں کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم پر پہلی نظر پڑی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ہم دونوں یہاں موجود ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، تمہارے پسینے کی بو خاصی ناگوار ہے، کوئی پرفیوم استعمال کیا کرو۔ او ماسٹر، تم مجھے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ اس نے دانت نکال دیے۔ کاش کوئی تمہیں شرمندہ کر سکے۔ تم کب سے میرا پیچھا کر رہے تھے؟ میں نے اس کی مسرت کو نظر انداز کر کے خشک لہجے میں سوال کیا۔ میں نے اپنی سمت میں آگے چلنا شروع کر دیا۔ چوفان بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ پیچھا کر رہا ہوں؟ اس نے حیرت سے میرے الفاظ دہرائے، پھر بولا، ماسٹر یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں بلا تمہارا پیچھا کیوں کروں گا؟ تم دیکھ رہے ہو میرا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا ہے۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے یہیں بھٹک رہا ہوں۔ پسینے کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ریستوران سے بیئر کا ایک مگ پی کر باہر نکلا تو اچانک تم نظر آ گئے۔ کیا میں تمہاری اس بات کا یقین کر لوں؟ میں نے تند سے پوچھا۔ یقین نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنا سر جھٹک کر بولا، تمہاری سب سے بڑی خوبی یا خامی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ہر بات کے منفی پہلو کے بارے میں سوچتے ہو۔ اپنی بات کو درست ثابت کرنا تمہارے مخاطب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جانتے ہو تو اپنی یہاں موجودگی کا کوئی معقول سبب بتاؤ۔ میں نے اس پر ایک گہری نظر ڈال کر ناپسندیدگی سے کہا، میں چھوٹا راجن کے چکر میں یہاں آیا تھا۔ اس نے چلتے چلتے اچک کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے معلوم ہے کہ بڑا آدمی اب اس کا وجود برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ تم کنسوئیاں لیتے پھرتے ہو یا بڑے آدمی نے اس بارے میں خود کچھ بتایا ہے؟ میں نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت ہم لوگوں کی بھیڑ میں سے گزر رہے تھے، اس لیے میں نے بھی چوفان کی طرح ڈان کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ مجھے تجربہ ہو چکا تھا کہ اس بارے میں کسی بھی بے احتیاطی پر چوفان ایک دم تیور بدل سکتا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ میرا اندازہ ہے، تمہارے کارناموں نے اس کی توقعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ تمہیں پچھلی شام کو پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد میں نے پوچھا، کیسا واقعہ؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ جب میں تمہاری گاڑی میں بڑے آدمی کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا تو سامے نام کی ایک عورت نے ہوٹل پہنچ کر میری بیوی کو پریشان کیا تھا۔ کیا اس عورت نے تمہاری بیوی کو اپنا یہی نام بتایا تھا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کی زبان سے
غزالہ کے لیے عورت کا لفظ سن کر مجھے سخت تاؤ آیا، لیکن میں اپنا غصہ پی گیا۔ میں نے اس بارے میں اسے تفصیل سے سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ میرے ایما پر اپنی گفتگو کا بے ساختہ کرینہ بدلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ لیڈی پولیس افسر بن کر آئی تھی، اس کا اصل نام بڑے آدمی نے بتایا ہے۔ تمہاری اس سے بات ہو گئی ہے تو سب ٹھیک ہے؟ وہ اطمینان سے بولا۔ سامع اس کی خاص اور چہیتی ورکر ہے، وہ کسی کام سے وہاں گئی ہوگی۔ ڈان کا ذکر آ جانے کے بعد اس نے اس قصے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ پولیس افسر کے بیس میں وہاں کیوں آئی تھی۔ میں نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ ماسٹر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر تک خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہنے کے بعد چاؤ فان نے سکوت توڑتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم ایک طرف چلے جا رہے ہو، رفتہ رفتہ ہم ویرانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تم پردیسی ہو، یہ علاقہ تمہارے لیے نیا ہے۔ سناٹے میں ٹھگوں کی کسی ٹولی سے سامنا ہو گیا تو ہم دونوں لٹ جائیں گے۔ مزید آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ دن دہاڑے ٹھگوں کے ہاتھوں لٹنے کا تصور بہت توہین آمیز تھا، لیکن چاؤ فان چکنا گڑا تھا۔ اس نے بہت بے فکری سے وہ امکان ظاہر کر دیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا، میں بھی یہاں اسی مقصد سے آیا ہوں جس کا تم ذکر کر چکے ہو۔ وہ خوش ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جیسے انداز میں سوچتے ہیں، اس لیے بڑا آدمی ہم سے بہت خوش ہے۔ آؤ کہیں بیٹھتے ہیں، میں تمہیں اپنی کارگزاری سناؤں گا۔ اس وقت تک ہم کوٹ کے پر ہجوم علاقے سے دور نکل آئے تھے۔ ہمارے آس پاس سے اکا دکا آدمی گزر رہے تھے۔ چاؤ فان نے چلتے چلتے کسی اونٹ کی طرح سر گھما کر قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر اچانک داہنی طرف مڑ گیا جہاں ایک چھوٹا سا اجڑا ہوا پارک نظر آ رہا تھا۔ پارک اپنی زبان حال سے اپنے رکھوالوں کی غیر ذمہ داری کی کہانی سنا رہا تھا۔ زرد اور خشک گھاس پر چلتے ہوئے ہم ایک تناور درخت کے سائے میں نصب آہنی بینچ پر جا بیٹھے۔ وہ خستہ حال پارک تقریباً ویران تھا۔ کہیں کہیں چند آوارہ گرد مقامی درختوں کے سائے میں بیٹھے یا لیٹے ہوئے نظر آ رہے تھے جنہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئے؟ بینچ پر بیٹھتے ہی چاؤ فان نے سوال کیا۔ میں وائٹ ہاک کا جائزہ لینے آیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ راجن کے پیر اکھاڑنے کے لیے اس بورڈ پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ماسٹر، تم کمال کی باتیں سوچتے ہو، میں بھی اسی بورڈ کی خیر خبر لینے کے لیے آیا تھا، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے سن کے ملی ہے کہ ایک دو روز میں چھوٹا راجن کا وہ بحری کلب چند دنوں کے لیے بند ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اسے بند کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سنا ہے کہ اسے مرمت اور دیکھ بھال کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک ان خبروں کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ میں اس چکر میں لگا ہوا تھا کہ تم نظر آ گئے۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ بہت شاندار اور نئی بوٹ ہے، اس میں مرمت کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے کہا نا کہ ابھی مجھے ابتدائی خبریں ملی ہیں، ان کی تصدیق باقی ہے۔ کیا عیاشی کا وہ اڈا چند روز کے لیے بند کیا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔ ماسٹر، تم ہی نے کہا تھا کہ وائٹ ہاک کو اڑایا تو اس کے ساتھ بہت سے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ اب موقع ملنے والا ہے، اسے گاہکوں کے لیے بند کیا جائے گا، عملہ تو موجود رہے گا۔ ہوٹل کا دھندا بہت گندا ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے وہ کھلے رہتے ہیں۔ جب ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے تو وہاں کاروبار چمک اٹھتا ہے۔ یہی حال وائٹ ہاک کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عملے کو بھی چھٹی دے دی جائے گی، وہاں گنتی کے 2-4 آدمی رہ جائیں گے۔ تمہارے یہ اندازے میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ایک نئی بوٹ پر ایسا کیا کام ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کئی دنوں تک سارا کام ٹھپ کر دیا جائے؟ ماسٹر، یہ میرے اندازے نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ یہاں آ کر میں نے اپنا وقت برباد نہیں کیا، کام کی جگہوں میں جھانکتا پھرا ہوں۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو پھر وائٹ ہاک پر کوئی اور کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ میں اس کی مرمت اور دیکھ بھال کے ڈکوسلے کو نہیں مانتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے متجسس لہجے میں دریافت کیا۔ راجن عورتوں کی اسمگلنگ بھی کرتا ہے، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اڈے عورتوں کے زور پر چلتے ہیں۔ بیبی کلب اس کی چھوٹی سی مثال ہے۔ وائٹ ہاک کی ساری کشش بھی وہاں پائی جانے والی عورتوں کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سمندری راستے سے عورتوں کی کوئی نئی کھیپ وائٹ ہاک پر لائی جا رہی ہو سکتا ہے کہ یہی ہونے والا ہو۔ اس نے میری بات کاٹ کر پرجوش لہجے میں کہا۔ آج کل پورے تھائی لینڈ میں ہر قسم کی اسمگلنگ کے خلاف
زبردست مہم چل رہی ہے۔ کسٹم والوں نے فوج کی مدد سے ساری زمینی اور بحری سرحدیں سیل کی ہوئی ہیں۔ خریدی اور اغوا کی ہوئی عورتوں کو یہاں لا کر فروخت کرنا چھوٹا راجن کا سب سے بڑا کاروبار ہے۔ وہ خود بھی عورتوں کا رسیا ہے، اس کے لیے یہ آسان ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی لانچ کھلے سمندر میں عورتوں کی کھیپ وائٹ ہاک پر اتار دے، وہاں سے ایک ایک کر کے انہیں شہر میں پہنچا دیا جائے۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے تم یہ معلوم کرو کہ تمہیں ملنے والی خبروں میں کتنی صداقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فوج وغیرہ کی مہم کی وجہ سے راجن اپنا پروگرام کسی مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دے، ایسی صورت میں ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ وہ اس مہم کی پرواہ نہیں کرے گا، چاؤ فان نے وثوق سے کہا۔ تمہیں اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ نہیں ہے، کوئی بھول کر بھی وائٹ ہاک کا رخ نہیں کرے گا۔ عورتوں کی کھیپ لانے والی لانچ راستے میں پکڑی جائے تو اور بات ہے، وائٹ ہاک کے قریب کوئی اور اسے نہیں چھیڑے گا۔ میں نے چاؤ فان کی خیال آرائی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے راجن کی سرگرمیوں کے پیش نظر عورتوں کی سمگلنگ کی بات روا روی میں کہہ دی تھی، جسے چاؤ فان نے بہت سنجیدگی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ ایک امکان ضرور تھا لیکن لازم نہیں تھا کہ راجن کا منصوبہ وہی رہا ہو۔ وہ بینکاک میں ہر قسم کے غیر قانونی دھندوں کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ غیر ضروری طور پر وائٹ ہاک کو چند دنوں کے لیے ویران کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے اعتماد کے چند آدمیوں کی موجودگی میں وہاں کوئی غیر قانونی کام سر انجام دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کام کی نوعیت کے بارے میں پہلے سے کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ ماسٹر تم خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے خاموش پا کر چاؤ فان نے ٹوکا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اطمینان سے ایک سگریٹ سلگائی اور اس کا گہرا کش لے کر کہا، میری زبان خارش کے مرض سے قطعی محفوظ ہے۔ وہ بونڈے انداز میں ہنس پڑا۔ ماسٹر تم خوب چوٹ کرتے ہو، تمہاری کڑوی کسیلی باتیں سن کر بھی طبیعت بے مزہ نہیں ہوتی۔ کیا تم نے مجھے کبھی زبان کھجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ زبان کی خارش کھجانے سے نہیں، بولتے رہنے سے دور ہوتی ہے۔ تم بھی بولتے رہا کرو، اس نے مجھے مشورہ دیا۔ تم خاموش ہوتے ہو تو مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر میں تمہاری بات درست مان لوں تو ہم دونوں یہاں اپنے اپنے کام سے آئے ہیں، ہم دونوں کے کام ابھی ادھورے ہیں۔ ماسٹر درست ماننے کی بات نہ کرو، میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اس نے احتجاج کیا، میری کارکردگی میرے دعوے کو ثابت کرتی ہے۔ چلو یوں ہی صحیح، میں نے بے پرواہی سے کہا، مجھے وہ راستہ بتا دو جو مجھے ساحل پر پہنچا دے۔ میں اپنی آنکھوں سے وائٹ ہاک کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ ہر تھوڑے دنوں بعد لنگر اٹھا کر اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ آج کل وہ ساحل سے نظر آ رہی ہے۔ تم صحیح رخ پر جا رہے تھے، آگے ویران سمندر کھاڑیوں سے دور تک کا منظر صاف دکھائی دیتا ہے۔ تم چاہو تو ہم گھاٹ سے کرائے کی بوٹ لے کر ادھر کا چکر لگا سکتے ہیں۔ اس کی تجویز نے مجھے چونکا دیا، اس سے بہتر صورت کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے ٹکرا ہی گیا تھا تو مجھے اس سے ملاقات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ڈان کے لیے یہ خبر کافی اطمینان بخش ہوتی کہ میں بنفس نفیس راجن کے بحری کعبہ خانے کا جائزہ لے چکا ہوں۔ ایسا کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس کے ننھے سے دماغ کو اونچی پرواز سے روکے رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی اچھی سے اچھی بات کو بھی زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ میں ابتدا سے اس اصول پر کاربند رہا تھا۔ اب ہمیں واپس جانا ہوگا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ پرائیویٹ کشتیاں وغیرہ دوسری طرف کھڑی ہوتی ہیں، وہ راستہ گودی کے برابر سے ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں واپس چل دیے۔ میں نے راستے میں اسے احتیاطی تدابیر کے بارے میں یاد دلایا تو اس نے بے فکری سے بتایا کہ سمندر میں بہتیرے لوگ تفریحی چکر لگاتے رہتے ہیں، کوئی ہم دونوں کی بوٹ پر شبہ نہیں کرے گا۔ بینکاک کا ساحل ناہموار اور گندا ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں پیراکی سے گریز کرتے ہیں۔ سارا زور کشتیوں اور موٹر بوٹس میں سیر کرنے پر ہوتا ہے۔ نہانے کے شوقین پتایا کے طویل اور صاف ستھرے ساحل کا رخ کرتے ہیں جو بینکاک سے زیادہ مسافت پر نہیں ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر گودی کے بیرونی علاقے سے گزرے جہاں مزدوروں اور دوسری متعلقہ لوگوں کا ایک سیل رواں نظر آ رہا تھا۔ گودی کے دیو ایکل فولادی پھاٹک سے کافی آگے احاطے کی دیوار کے ساتھ ایک سڑک سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ چاؤ فان اسی پر ہو لیا۔ موڑ سے وہ سڑک گودی کے احاطے سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ مسافت خاصی طویل تھی۔ تیز دھوپ میں پیدل چلنا مجھے ناگوار گزر رہا تھا، لیکن چاؤ فان کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے کوئی حرف شکایت زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھا۔ ساحل کے ساتھ تعمیرات
کا سلسلہ نظر آیا تو چوفان نے بتایا کہ وہ بینکاک کے مہنگے بوٹ کلب تھے جہاں ممبروں کو کھلے سمندر میں تفریح کے لیے ساری سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں۔ ان وسیع و عریض اور شاندار عمارتوں کے درمیان سے گزر کر ہم بینکاک کے عوامی گھاٹ پر پہنچ گئے جہاں متعدد موٹر بوٹس اور بادبانی کشتیاں پانی کی متلاطم سطح پر ہچکولے کھا رہی تھیں۔ میں نے وہیں سے دیکھ لیا کہ اس وقت بھی کھلے سمندر کے سینے پر متعدد کشتیاں رواں تھیں۔ ایک طرف بندرگاہ میں کھڑے ہوئے دیو ہیکل جہازوں کی قطار نظر آ رہی تھی جن میں سے بعض کی چمنیوں سے دھواں خارج ہو رہا تھا۔ ان جہازوں کے عرشوں پر چلتے پھرتے ہوئے ملاح اور خلاصی دور سے کھلونوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ہمیں گھاٹ کی طرف آتا ہوا دیکھ کر کئی افراد ہماری طرف لپکے۔ سمندر سے اپنی روزی کمانے والے وہ ملاح ان پڑھ تھے لیکن انگریزی کے چند الفاظ سے واقف تھے۔ انہوں نے چوفان کو گائیڈ سمجھ کر یکسر نظر انداز کر دیا۔ میری ذات ان کا ہدف تھی۔ چوفان نے فضا میں ہاتھ لہرا کر تیزی سے ان سے کچھ کہا۔ وہ صلح جو لوگ تھے، ان کی پیش قدمی رک گئی۔ چوفان نے بڑھ کر ایک ادھیڑ عمر شخص سے کچھ مذاکرات کیے اور مول تول ہو جانے کے بعد ہم اس کی رہنمائی میں گھاٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اس کی چھوٹی موٹر بوٹ پختہ گھاٹ سے خاصی دور تھی۔ ہم ہچکولے لیتی ہوئی کئی کشتیوں پر سے ہوتے ہوئے اس صاف ستھری بوٹ پر پہنچ گئے۔ چند منٹ بعد انجن سٹارٹ ہوا اور راستہ کھلنے کے بعد بوٹ کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے ابھی تک سفید لانچ کہیں نظر نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد چوفان سے کہا، وہ دوسرے رخ پر لنگر انداز ہے، آگے بڑھیں گے تو ضرور وہ نظر آ جائے گی۔ چوفان ہوشیار آدمی تھا، اس نے ملاح سے سمندر کی سیر کا سودا کیا تھا۔ وہ ہمیں گودی میں لنگر انداز جہازوں کے قریب سے گھماتا ہوا سمندر کی طرف نکلا تو کچھ دیر بعد مجھے وائٹ ہاک نظر آ گئی۔ اس کے بارے میں مجھے چوفان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اپنے نام کی مناسبت سے وہ نیچے سے اوپر تک بالکل سفید تھی۔ یہ تو ایک چھوٹا بحری جہاز معلوم ہو رہا ہے، تم بلا وجہ اسے لانچ کہتے ہو، میں نے چوفان سے کہا۔ کچھ دیر تک سمندر میں لہروں کی پھولدار فوار سے لطف اندوز ہونے کے بعد چوفان نے اپنے ملاح کو وائٹ ہاک کی طرف چلنے کے لیے کہا تو دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ ادھر جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم وائٹ ہاک سے قریب ہوتے گئے، پھر مجھے وہ مسلح گارڈ نظر آنے لگے جو راجن کی لانچ کے عرصے پر ٹہل کر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اس وقت ہمارے آس پاس دوسری کوئی بوٹ نہیں تھی۔ شاید ملاح عام طور پر وائٹ ہاک سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس لانچ کا نقشہ واضح ہونے لگا۔ ہماری بوٹ سمندری لہروں کے ساتھ زیرو بم سے گزر رہی تھی۔ ساحل ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا لیکن بندرگاہ پر کھڑے ہوئے جہازوں اور دیو ہیکل کرینوں کے اوپری حصے ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وائٹ ہاک کے عرصے پر موجود دو محافظوں نے ٹہلنے کا عمل ترک کر دیا تھا اور وہ ریلنگ کے قریب کھڑے ہو کر مسلسل ہماری بوٹ کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہماری بوٹ پائلٹ نے مڑ کر چوفان سے کچھ پوچھا۔ اس نے اسے تسلی دی اور ہماری بوٹ کا رخ قدرے تبدیل ہو گیا۔ وہ وائٹ ہاک کی طرف جانے کی بجائے اس کے گرد گھومنے کی پوزیشن لے رہی تھی۔ اچانک ان دونوں میں سے ایک محافظ اپنے حلق کے بل چیخا۔ لہروں کے دھیمے شور میں اس کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ وہ یقینی طور پر ہمیں واپس لوٹنے کا حکم دے رہا تھا۔ ہمارے ملاح کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چوفان سے تیزی سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر وائٹ ہاک کے عرصے سے ایک فائر ہوا۔ گولی ہمارے اوپر سے گزر کر سمندر میں کہیں گم ہو گئی۔ وہ پیغام ضرورت سے زیادہ واضح تھا۔ وائٹ ہاک والے ہمیں واپس لوٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تاخیر کی صورت میں وہ براہ راست ہم پر بھی گولی چلا سکتے تھے۔ فائر ہونے کے بعد مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ملاح نے اتنی تیزی کے ساتھ بوٹ کو واپسی کے لیے گھمایا کہ میں دہل کر رہ گیا۔ ملاح کی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں ہماری بوٹ الٹ کر ڈوب سکتی تھی۔ وائٹ ہاک کے عرصے سے کسی نے چیخ کر پھر کچھ کہا۔ اس بار اس کا پیغام قدرے طویل تھا۔ میں نے مستفسرانہ انداز میں چوفان کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ وہ سنگین دھمکی دے رہے تھے، دوبارہ ادھر نظر آئے تو ہم بوٹ غرق کر دیں گے۔ اس سخت اور جارحانہ پیغام سے صاف ظاہر تھا کہ راجن اور اس کے آدمیوں کو مقامی قانون کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ کھلے سمندر کے سینے پر بھی انہوں نے اپنی جاگیر قائم کی ہوئی تھی جہاں سے دوسرے کو گزرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ سمندر میں تقریباً 1 گھنٹہ گزار کر ہم واپس گھاٹ پر آ گئے۔ باہر خالی ٹیکسی موجود تھی۔ میں نے چوفان کو پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ چلے اور گودی کے دروازے پر اتر جائے لیکن اس نے
نے خوش دلی سے انکار کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھاٹ پر موجود ملاحوں کی بھیڑ میں گھل مل کر وہ اپنا کام بہتر انداز میں کر سکے گا۔ میں نے اسے الوداع کہا اور وہاں سے واپس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں وائٹ ہاگ کو نشانہ بنانے کا مبہم سا خیال موجود تھا۔ میں اسی رو میں ساحل سے اس لانچ کا جائزہ لینے کے لیے اس طرف آیا تھا۔ دوسرا خیال وہی تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو تو وہ ڈان کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں راجن کے پیچھے لگ گیا تھا۔ چوپان نے اپنی صفائی پیش کرنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی۔ میری روانگی کے بعد اس نے پورٹ پر رک کر ثابت کرنا چاہا تھا کہ وہ واقعی کام میں مصروف تھا، لیکن اس کے بارے میں میرا ذہن صاف نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ میرا پیچھا کرتا ہوا گودی تک پہنچا تھا۔ اس نے اچانک میرے سامنے آ کر مجھے حیران کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ میں حیرانی سے زیادہ فکر و تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی موجودگی سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میں نے وائٹ ہاگ کا قریب سے جائزہ لے کر ان کے حفاظتی بندوبست کا تجربہ بھی کر لیا۔ دن کی روشنی میں ان محافظوں کی مستعدی قابل رشک تھی۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اجالے میں کوئی بھی ان کی مرضی کے بغیر وائٹ ہاگ کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا۔ راجن نے اس لانچ پر نائٹ کلب قائم کیا ہوا تھا۔ اپنے دھندے کے اوقات میں وہ حفاظتی انتظامات سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ سمندر کی سمت میں روشن کی جانے والی چند سرچ لائٹس رات کے گور اندھیرے میں بھی محافظوں کی ان حدود کی پاسبانی میں مدد دینے کے لیے کافی ہوتی۔ وائٹ ہاگ سمندر کے سینے پر تیرتا ہوا ایک چھوٹا سا جہاز تھا جہاں صرف راجن کا راج تھا۔ پانی کی سطح سے گزر کر اس لانچ تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اسے نقصان پہنچانے کے لیے صرف زیر آب کارروائی کامیاب ثابت ہو سکتی تھی۔ پہلے میرے دماغ میں اس لانچ کو تباہ کرنے کا خیال راسخ نہیں تھا۔ لانچ پر ہر وقت موجود رہنے والے بھاری عملے کی تباہی کے تصور نے مجھے ان خطوط پر کسی پیش رفت سے روکا ہوا تھا۔ چاؤفان کی زبان سے وائٹ ہاگ پر ہونے والی متوقع تعطیلات کا ذکر سنتے ہی میری وہ خواہش دوبارہ ابھر آئی۔ وائٹ ہاگ راجن کی طاقت اور بڑائی کی علامت تھی۔ کرکاب کر کے راجن کی کمر توڑی جا سکتی تھی۔ اس پر رہ جانے والے چند لوگ اگر لانچ کے ساتھ لقمہ اجل بن جاتے تو مجھے کوئی ملال نہ ہوتا۔ وہ یقینی طور پر وہی لوگ ہوتے جو راجن کے کالے دندوں میں اس کے قریبی معاون تھے اور ہر پیمانے سے موت کے سزاوار تھے۔ میں انہی خیالات میں الجھا رہا اور ٹیکسی نے تیز رفتاری سے طویل مسافت طے کر کے مجھے ہلٹن ہوٹل کی حدود میں پہنچا دیا۔ میں ہوٹل کے صدر دروازے سے گزر کر اندر داخل ہوا تو مجھے اسد ایک صوفے سے اٹھتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے ہوٹل میں آنے والوں پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ اس کی ہوٹل میں موجودگی کا مطلب تھا کہ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ غزالہ بھی وہیں صوفے پر براجمان تھی۔ اسد جب بھی میرے پاس آتا ہوٹل کی لابی سے انٹرکام پر رابطہ کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ سے اجازت لیے بغیر میرے کمرے کے دروازے پر آ گیا ہو۔ میں کمرے میں نہیں تھا۔ وہ نیچے رک کر میری واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ غزالہ اخلاقاً اس کے پاس آ گئی۔ خیریت ہے؟ آج صبح سویرے کہاں نکل گئے تھے؟ اس نے مجھ سے ہلکا سا معانقہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری قمیض پسینے میں تر ہو رہی ہے۔ گودی کی طرف چلا گیا تھا۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، یہاں ڈھنگ سے بات نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم پھیل گیا۔ ہم تینوں لفٹ کی طرف ہو لیے۔ مجھے بھابھی سے ڈان کے دوگلے پن کا پتہ چلا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے؟ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی متاسفانہ لہجے میں پوچھا۔ اسے میرے ذریعے اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر جواب دیا۔ اس مرحلے پر وہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مجھے ہر طرف سے گھیر کر اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے۔ تم گودی کی طرف کیوں گئے تھے؟ وہ اچھا علاقہ نہیں ہے۔ اس وقت تم بزرگانہ انداز میں باز پرس کر رہے ہو، میں نے کہا اور قدرے سکوت کے بعد ان دونوں کو اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ ڈان اور چاؤفان یہ دونوں جونک بن کر تمہاری جان کو لپٹ گئے ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ تمہارا شبہ بالکل درست ہے۔ چاؤفان نے تمہارے تعاقب کیا ہوگا، لیکن اس کے پاس وائٹ ہاگ کے بارے میں کئی خبریں تھیں۔ غزالہ نے اعتراض کیا۔ وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا تو اسے اتنا وقت کیسے مل گیا
کیا کہ وہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسد نے لاجواب ہو کر بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں اسے پہلے سے معلوم ہوں، موقع دیکھ کر اس نے وہ اپنی تازہ کارکردگی طور پر سنا دی ہوں۔ اب تمہیں ہر وقت ہوشیار رہنا ہوگا، اسد بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب راجن خود ہمارے جال میں آ رہا ہے۔ تم اس کا قصہ پاک کرو تاکہ تم کو ڈان سے نجات ملے۔ ایک بار پاسپورٹ ہاتھ میں آ جائیں تو تمہیں بلا تاخیر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ راجن ہمارے جال میں آ رہا ہے؟ ابھی تم نے زیر آب کارروائی کا ذکر کیا ہے۔ سوچنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا اس سلسلے میں تم کوئی مدد کر سکو گے؟ میں نے پوچھا۔ اچھا ہوا کہ میں شروع سے الگ رہا، میں دور رہ کر تمہاری ہر طرح مدد کر سکتا ہوں، عملی طور پر تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ راجن ڈان کا شکار ہے، وہ تم کو ہر قسم کے وسائل فراہم کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اتنی سی بات پر یہ خوش فہمی مناسب نہیں کہ ہم راجن کو اپنے جال میں آتا ہوا سمجھ لیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اسے تمہاری ملاقات کی راہ نکال لی ہے تو تم کیا کہو گے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ملاقات کہاں اور کن حالات میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، کیا اس سے تمہاری کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کل رات اس کا ایک آدمی میرے پاس آیا تھا۔ اسد کا وہ انکشاف سنتے ہی میں اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، راجن کی خواہش ہے کہ میں فوری طور پر اس سے ملوں۔ اوہ، میں نے بے ساختہ اپنی حیرت ظاہر کی۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ وہ پہلے سے تم کو جانتا ہے؟ میری اس سے کوئی شناسائی نہیں ہے، وہ آدمی اچانک آیا تھا، اسد نے وضاحت کی۔ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ تم سے کس حیثیت سے ملنا چاہتا ہے، غزالہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، اسے معلوم تھا کہ میں بینکاک میں اپنے محکمے کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ راجن کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے یہ باتیں معلوم کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں حیران ہوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ تم سے میرا سراغ معلوم کرنا چاہتا ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ کل شام میں نے شوبراج کے سیٹلائٹ فون پر اس سے بات کی تھی، اس کے بعد اس نے اپنا قاصد تمہاری طرف بھیجا ہوگا۔ میں تمہاری اور اس کی گفتگو سے ابھی تک بے خبر ہوں۔ اس نے دیدہ دلیری کے ساتھ مجھ سے رجوع کیا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ محرکات بھی رہے ہوں گے۔ میں نے اسے راجن سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تم نے اس سے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے، وہ مر جائے گا مگر یہاں سے پسپا ہونے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس نے تم سے وقت خریدا ہے، مجھ سے رابطہ کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ ہر قیمت پر تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پہل کرنے والا یہ لڑائی جیت جائے گا۔ تم اس سے میری ملاقات کا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا قصہ تھا؟ میں نے اس کے آدمی سے کہہ دیا ہے کہ میں تنہا راجن سے نہیں مل سکتا، میرا ایک معاون ضرور میرے ساتھ ہوگا۔ یہ شرائط عائد کرتے ہوئے میرے ذہن میں تمہارا نام تھا۔ نہیں، میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ مجھ سے پہلے غزالہ بول پڑی۔ ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ بہت باخبر آدمی ہے، اسے یہ معلوم ہوگا کہ تم یہاں اپنے محکمے کے اکلوتے نمائندے ہو، یہاں تمہارا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ اسے ذرا بھی شبہ ہو گیا تو یہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے گنجائش نکالی ہے، یہ ضروری نہیں کہ تم میرے ساتھ جاؤ، اسد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اپنی ذات کو اس کے شک و شبے سے بالا رکھنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا تم نے یہ یقین کر لیا تھا کہ یہاں آتے ہوئے تمہارا پیچھا نہیں کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ میری ساری زندگی ایسے کھیلوں میں گزری ہے، وہ بولا۔ گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھا تھا، باہر اس کا آدمی موجود تھا۔ آج کل میں اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہتا ہوں۔ مارکیٹ کے علاقے میں میں اسے جل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے تمہارے ہوٹل کا رخ کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ یہ جبری فیصلہ ہے جو مجھے کرنا پڑا۔ وہ یہاں کا طاقتور آدمی ہے، میرے انکار کی صورت میں میرے خلاف کوئی بھی اسکینڈل بن سکتا ہے۔ وہ اخباری نامہ نگاروں سے پولیس افسران تک کسی کو بھی خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرا بھی یہی مشورہ ہوتا، اس سے ضرور ملو، مگر اپنے دفتر میں تمہارے لیے موتی محل میں جانا
خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، تمہارے دفتر میں کتنے کمرے ہیں؟ ایک ہی کمرہ ہے، اس سے ملا ہوا باتھ روم اور چھوٹا سا کچن ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہاں میرے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ کچن اور باتھ روم پر 2 چھتی بنی ہوئی ہے، وہاں تم آرام سے چھپ سکتے ہو، لیکن اس طرح تم کیا کر سکو گے؟ وہ کمینہ آدمی ہے، تمہارے تحفظ کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ بات بگڑتی ہوئی نظر آئی تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر سامنے آ جاؤں گا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، غزالہ کمزور آواز میں بولی۔ اس کے ساتھ کھلا تصادم ہم تینوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ بھابھی کا خیال درست ہے، اسد نے اس کی تائید کی۔ میرے جانے یا اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ محافظوں کا ٹولہ بھی ہوگا۔ ان میں سے کسی کو 2 چھتی کا خیال آ گیا تو تم بے بسی سے 2-4 ہو جاؤ گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔